نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہماری ویڈیو کا تسلسل ہے، اس کے اگلا جو ہے موضوع انشاءاللہ وہ ترتیب دے رہے ہیں، اور امید کریں گے انشاءاللہ کہ دوستوں کو بہت پسند آئے گا، اور ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں احبابوں سے شیئر کیا کریں ویڈیوز کو، تاکہ یہ چیزیں پھر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ صرف 3 کام ہمارے ہاں عورت کے لیے شادی کے بعد 3 کام ہی باقی رہ جاتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی جا سکتی ہے یا سمجھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مرد اور اس کے خاندان کی دن رات برائیاں کرنا اور اپنی مظلومیت کا بیان کر کے رونا، گویا اس نے یہاں شادی کیا کر لی ہے، مصیبت میں پڑ گئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے رشتہ کہیں سے اچھے رشتہ آ سکتا تھا، مگر ماں باپ نے اس کو یہاں ڈبو دیا، یا یوں کہہ لیں کہ بہت اچھے رشتے آتے تھے، ملتے تھے، لیکن ماں باپ نے یہاں پر ڈبو دیا۔ نمبر 2، دن رات کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا، یعنی ماں باپ بہن بھائی کے گھر میں بلا روک ٹوک جانے کے علاوہ سہیلیوں، دوستوں، ہمسایوں اور بازار میں بلا روک ٹوک جانے کی اجازت دے دی جائے، مگر خاوند کو گھر سے غیر حاضر ہونے کی اجازت نہ ہے۔ خاوند تماشا اور کھیل کے لیے باہر جائے اور روز جھگڑا کرے، اور اگر بیوی کو غیر مرد کے ساتھ سیر اور سینما اور ٹینس کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے تو مرد کو متعصب اور جنگلی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے، یہ ایڈیٹ ہے، یہ جاہل ہے، گنوار ہے۔ نمبر 3، دوسری شادی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ان کا شغل ہے، جہاں بھی بیٹھیں گی دوسری شادی کے قصے، سوکن کے جھگڑے اور برائیاں بیان کریں گی، مگر جب بھی موقع ملے خود کو کسی کی سوکن اور سوتن بن جانا، اور پھر دن رات اس سوکن کو گلے سے اتارنے کی کوشش کرنے لگے رہنا۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ مرد کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس سے طلاق لے لینا اور بیوی والے خاوند کے ساتھ شادی کر کے خود سوکن بن جانا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی نہ کر سکتی ہوں تو ایسے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر لینا جن کی پہلے سے 1 یا 2 بیویاں ہوں۔ گویا جو عورت سوکن کو برا خیال کرتی ہے وہی سوکن بن جاتی ہے۔ دراصل عورت کی افتادہ طبع کا اندازہ ذرا اس مشکل سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کی عورت کے ذہن کو فرنگی نے اور عیسائیوں نے، مشنریوں نے متعصبانہ شدید اعتراضات کے ساتھ، یہاں تک کہ کاش کثرت ازواج کے سلسلہ میں اعتراض کرنے والے فرنگی نے کبھی اپنی مذہبی کتب کو بھی اٹھا کر دیکھا ہوتا تو اس میں کثرت ازواج کی کس قدر مثالیں موجود ہیں۔ توریت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 9 بیویاں اور 10 حرموں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویوں اور 300 حرم تھیں، اور ان میں لونڈیوں کو بھی بیوی بنانے کا حکم بھی ہے۔ اسلام سے قبل کثرت ازواج کا بے حد رواج تھا، بیویوں کی تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک تھی۔ باپ کی وفات کے بعد بیویاں اولاد میں ورثہ کے طور پر رہتی تھیں، سوائے اصل ماں کے باقی تمام بیٹے کی بیویاں بن جاتے تھیں۔ اس زمانے میں عورت کی حیثیت بھیڑ بکری سے زیادہ نہ تھی، بلکہ عرب میں عورت کو ننگے انسانیت کہا جاتا تھا، اور اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جو کہ ہمارے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان چیزوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، ورنہ اس سے پہلے تو حالات بہت زیادہ ڈینجر تھے۔ یہ صرف اسلام کی برکت ہی ہے کہ عورت کو عزت دے دی گئی اور اس کو زندہ دفن کرنا گناہ عظیم قرار دے دیا گیا، اور بیویوں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں سے گھٹا کر صرف 4 کر دی گئی، بلکہ اس کے ساتھ بھی یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ عدل و انصاف قائم رکھنا از حد ضروری ہے، اگر یہ نہ کیا جا سکے تو پھر ایک ہی بہت ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام تمام دین سے جتنے بھی آج تک دنیا کے اندر مذہب آئے جو اس سے پہلے اللہ پاک نے ترتیب دیے، ان سب سے زیادہ اسلام کے اندر چیزوں کا ایک قدغن لگائی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں پر بھی صرف 4 کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے تو ہزاروں کی اجازت تھی، لیکن اسلام نے اس کو گھٹا کر 4 تک کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ چیزوں کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے۔ قانون فطرت کیا کہتا ہے؟ قانون فطرت کہتا ہے کہ 4 عورتیں ہوں، اور 4 عورتیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اگر انصاف کیا جائے تو 4 ہونی چاہیے، اس کے علاوہ باندیوں کی اجازت ہے۔ لیکن اسلام نے صرف 4 کو ترتیب کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔